تو عقل کی اس تعریف کے مطابق عقل جو ہے وہ سبسٹنس نہیں ہے، کوئی مستقل بذات شے نہیں ہے، اور یا زیادہ بہتر لفظ اس کے لیے ہوگا قائم بذات نہیں ہے، قائم بذات چیز نہیں ہے، قائم بذات نہیں ہے۔ قائم بذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مطلب یہ کہ میز ہے، ان معنوں میں کہ میز جو ہے وہ سبسٹنس ہے، یہ قائم بذات چیز ہے، لیکن میز کا رنگ جو ہے وہ اس کا وصف ہے، اور وہ قائم بذات نہیں ہے، کیونکہ رنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، میز کے رنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا میز کے بغیر۔ اس لیے مطلب یہ کہ میز کو جو ہے میز رہتے ہوئے جو ہے اس کا رنگ آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو جو قائم بذات چیز ہوتی ہے وہ خود بھی قائم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی قائم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جو اوصاف ہوتے ہیں اس کو فلسفے کی زبان میں جو ہے اعراض بھی کہتے ہیں، وہ خود قائم نہیں ہو سکتی، وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے دوسری چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ عقل وصف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل جو ہے فلسفیانہ زبان میں اگر ہم بات کریں تو وہ ایک عرض ہے، اور انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے وصف ہے، ایک قوت ہے، لیکن یہ قوت اور یہ وصف جو ہے خود قائم بذات نہیں ہے، یہ خود بخود قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جو ہے سبسٹنس کی ضرورت ہے، اس کے لیے قائم بذات چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے جوہر کی ضرورت ہے۔ تو وہ جوہر جو ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف مطلب، کوئی کہے گا ذہن ہے، اور کوئی کہے گا کہ انسانی قلب ہے، اور قلب سے مراد وہ دل جو مطلب یہ کہ بایولوجیکل دل نہیں ہوتا، قلب یعنی شعور کا مرکز ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو جیسے مطلب افلاطون وغیرہ ہیں، یا ارسطو بھی ایک لحاظ سے وہ عقل کو سبسٹنس سمجھتے ہیں، ان معنوں میں کہ گو کہ ارسطو کا نظریہ کچھ مختلف ہے، لیکن یہ کہ افلاطون تو عقل کو جو ہے سبسٹنس سمجھتا ہے، عرض نہیں سمجھتا۔ امام غزالی یہاں کہہ رہے ہیں کہ عقل ایک وصف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے قائم بذات چیز نہیں ہے، عقل جو ہے اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کا وصف ہے، اس چیز میں جو ہے وہ، تو مطلب یہ کہ سمجھ لیں یعنی ذہن ہے، تو انسانی ذہن جو ہے وہ ایک سبسٹنس یا جوہر ہے، اور عقل جو ہے اس کا وصف ہے، یعنی ایک نظریہ یہ ہے۔ لیکن جو چیز یہاں واضح ہے وہ عقل جو ہے ایک وصف ہے، قائم بذات چیز نہیں ہے، یہ الوصف، اور یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسانوں کو دوسرے جانوروں سے جو ہے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس جو ہے یہ وصف یا یہ قوت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کے پاس ذہن ہے، لیکن ذہن جو ہے ان کا اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ وصف جس کو ہم عقل کہتے ہیں، یا یہ قوت جس کو ہم عقل کہتے ہیں، وہ کام کر سکے اور یا وہ پیدا ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی۔